بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے ملک پاکستان میں جو کچھ ہوا، اس حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو MPA رخسانہ کوثر کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس کا نام بھی کوثر اور آواز اٹھائی تو صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انا اعطیناک الکوثر۔ کتنا حسین اتفاق ہے کہ نام بھی کوثر اور آواز اٹھائی تو صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس مسلم بیٹی نے پنجاب اسمبلی میں ایوان حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ داڑھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی کٹنگ، ڈیزائننگ حرام، سخت گناہ اور سنت مبارکہ کی توہین ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں سنت مبارکہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جو جا کر اپنے چہرے آگے پیش کر دیتے ہیں وہی گناہ گار ہیں، وہی حرام کے مرتکب ہیں، بلکہ جو کر رہے ہیں، جو معاون ہیں، جو باربر ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہیں، وہ بھی گناہ گار ہیں۔ لہٰذا اس کو بین کیا جائے کہ یوں سرے عام سنت کا قتل نہ کیا جائے، اور پھر خلاف ورزی کرنے والے باربر کے لیے بھی سخت سزا مقرر کی جائے۔ ناظرین، یہ صرف اس بہن کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کا مطالبہ ہے۔ اور پھر اس قانون کو عمل درآمد تک، اس بل کو عمل درآمد تک آواز بڑھاتے جائیے، بلند کرتے جائیے، اس بہن کو سپورٹ جاری رکھیے۔ دیکھ لیجئے کہ لبرل اور سیکولر طبقہ اپنے صاحب فواد چودھری کے ساتھ ہے، کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کے سوا اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ ہم ان تمام کے بیانات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس بہن کی تائید کرتے، اور اگر تائید نہیں کر سکتے تھے تو خاموش رہتے، مگر زہر اگل دیا کہ پاکستان کو بیرونی نہیں اندرونی سازشوں کا سامنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ خود اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ داڑھی ہو یا اسلام کے باقی تمام شعائر، سبھی پر عمل سے ہی معاشرے بگاڑ سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ دیکھ لیں کہ اس ایک ہفتے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ راول پنڈی میں لڑکی نے اپنی جنس تبدیل کرائی اور اپنی دوست لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ لبرل طبقہ تب بھی کچھ نہ کر سکا، اور یہ تو خود یہی چاہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف جنس تبدیل کروانے کے عمل سے روکا، بلکہ شادی تک ہو گئی اور انہوں نے کچھ نہ کیا۔ کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں؟ اور پھر آگے سنیے، ہمارے تعلیمی اداروں میں سیکشل ہریسمنٹ کے کیسز آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ لبرل اور سیکولر طبقہ اور یہ ہمارا منافق میڈیا یہاں بھی خاموش ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے کیس بے شمار ہیں، اور اگر واقعی اے مسلمانوں تم حالات پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو، اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہو، تو صرف حل اسلامی نظام میں ہے۔ آج بھی آپ سب دیکھ لیں کہ وہ تمام خلیجی ممالک جہاں اسلام کا نظام نافذ ہے، چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زنا پر رجم کیا جاتا ہے، قتل پر سزا قتل ہے، وہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ سعودیہ، بحرین، عمان، امارات، جہاں جہاں حدود اللہ کا نفاذ ہے، وہاں کے سال بھر کے کرائم نیو یارک کے ایک دن کے برابر ہیں۔ یعنی نیو یارک میں ایک دن میں اتنے کرائم ہو جاتے ہیں کہ ان کے سال میں بھی اتنے نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام حدود اللہ پر عمل کا نتیجہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ دیندار لوگ، تم کہتے ہو کہ اسلامی شاعر کے لیے آواز اٹھانے والے یہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ یہ گلوبل کرائم رپورٹ ہے کہ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ تمہارے ملک ترقی کریں، امن ہو، خوشحالی ہو، تو حل صرف اسلامی نظام میں ہے۔
اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے وعدے یاد رکھو، تم رب کے احکامات پر عمل کرو، وہ زمین و آسمان سے رحمت کی برسات کر دے گا، یعنی ملک میں امن بھی ہوگا اور خوشحالی بھی۔ آج میرے ملک کو ان دونوں چیزوں کی سخت ضرورت ہے، امن بھی چاہیے اور خوشحالی بھی۔ خوشحالی بھی نہیں ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور امن یہ تو پہلے کا غائب ہو چکا ہے، اور اللہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے سورہ قریش میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان آیات پر غور کریں، اللہ نے صرف اپنی عبادت، اسلامی نظام پر عمل درآمد اور امن اور خوشحالی، ان تین چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایک طرف رب کی عبادت، اسلامی نظام کو رکھا، تو اس کے ایکول امن اور خوشحالی کو کر دیا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، رب کے فرما بردار ہو جاؤ گے، تو وہ ذات تمہیں بھوک سے نجات بھی دے گا، امن بھی دے گا، خوشحالی بھی دے گا۔ آج دیکھ لیجئے کہ سعودیہ، کہ جہاں وہ زمین ڈرل کرتے ہیں، تیل وہیں سے نکل آتا ہے۔ یہ حدود اللہ پر عمل کا نتیجہ ہے کہ زمین ابل رہی ہے، آسمان برس رہا ہے۔ وہاں کا سونا بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، اور وہاں دیکھ لیجئے خوشحالی کس قدر ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک پاورفل میسیج ہے کہ اگر امن اور خوشحالی چاہتے ہو تو وہ اسلام کے نظام میں ہے۔